بیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جنم لینے والے مختلف رویوں کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف گاؤں دیہات مختلف شخصیات کو لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ آج جس بیٹھک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ بیٹھک ہے کم عمری میں شادی۔ گلگت میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ افراد کی یہ بیٹھک ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بلوغت کی جو بات ہو رہی تھی، علماء جدید علماء کرام نے بحث فرمایا، یقیناً بلوغت جو ہے دراصل اس کی بنیادی وجہ جو ہے احکامات اسلامی عبادات کی ادائیگی کے لیے متعین ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھنے کا قابل بن سکتا ہے، وہ بچی 9 سال سے 12 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ بچہ 12 سال سے 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر روزے عائد ہوتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، لیکن بنیادی طور پر خاندان جو عائلی زندگی ہے، عائلی زندگی کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کم از کم فرد جو ہے اس قابل بن جائے کہ وہ زندگی کے دیگر مصائب و آلام مسائل اور چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے، تب جا کر وہ اس ذمہ داری کا جو ہے متحمل بن سکتا ہے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ مثلاً ایک بچی ہے بیچاری، ابھی اس کے اعصاب اس بات کے متحمل ہی نہیں ہے، اس کی مزاج جو ہے جیسا کہ علماء نے فرمایا اس قابل ہی نہیں ہے اس مسائل کو سمجھ سکے، اور اس کی جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے ابھی نامکمل ہے، ادھورا ہے، وہ آگے جا کر زندگی کے مسائل کیسے سمجھ سکیں گی، اور جو واجبات جو فرائض ہے وہ وظائف ہے کیسے ادا کر سکیں گی۔ اسی طرح مرد کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آئی تھے۔ یوں تو شادی جو ہے بقائے انسانی کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ بہت شکریہ جناب شکور علی انور صاحب۔ موضوع اتنا سنجیدہ اور اتنا دلچسپ ہے کہ اس پہ مطلب گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اس پہ مزید ہمیں رابطہ رہے گا آپ لوگوں سے، اس پہ مزید ہم لوگ چلیں گے آگے۔ درخواست، میرے پاس بہت سارے اسپیکرز ہیں جو اس موضوع پہ بولنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے درخواست یہی پیش کی یہی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ اور جو اکثر بات ہے اس پہ رہیں، تو پھر ہم ذرا سب زیادہ لوگوں کو سن سکیں گے۔ میرے پاس پروفیسر بلال صاحب ہیں اور امیر جان حقانی صاحب بھی ہیں، میں بالکل ان کو بھی موقع دوں گا۔ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس نہ کریں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، محترمہ ڈاکٹر فضا مسلم صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو سب ہمارے علماء کرام نے کی۔ میں ان تمام باتوں سے گزر کر، وقت کم ہے، 2 چیزوں کو بس میں ڈسکس کروں گی۔ منسٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ایجوکیشن منسٹر صاحب، اور سجیشن بھی ہے سر میری، اور امید کروں گی کہ امپلیمنٹیشن ہوں گی اس کے اوپر انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سیمینار کا ایک مقصد سامنے آ سکے۔ دین کی بہت ساری، ظاہر ہے کہ ایز اسلامک اسکالر مجھے کہا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی اس لیے کہ ماشاءاللہ علماء نے بہت بہترین گفتگو کی ہے۔ میں صرف ایک چیز پہ پوائنٹ کو میں ریز کروں گی، شادی جس بھی ایج میں ہو کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، جو ہے جس بھی ایج میں ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے زور دینا ہے ان چیزوں پہ نہیں کہ کریں یا نہ کریں۔ میں یہ سمجھتی ہوں، اب اس پوائنٹ کو میں چاہوں گی کہ منسٹر صاحب ہم امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے اس پوائنٹ کو۔ ہم نے جتنے بھی ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ہاں وہاں پر ہمارے اسلامک میل اور فیمیل اسکول، جو گرلز اینڈ بوائز اسکول ہیں، ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں میل بھی اور فیمیل، آپ ان کی لسٹ لیجئے، جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کی لسٹ لیجئے، اور میرا خیال ہے کہ منتھلی ایک لیکچر نہ صرف بچیوں کی اویئرنیس کے لیے ہونا چاہیے، بچیوں کے لیے، بلکہ ان کی مدرس کو بھی انوالو کریں، اور ہم اس چیز کو فوکس کریں کہ میرا خیال ہے کھلائی پلائی پہ ہم زیادہ توجہ دیں لڑکیوں کی، کیونکہ غذا کی کمی ہوگی، وہ جس بھی ایج میں لڑکی ہوگی اس کو کمپلیکیشنز ہو جائیں گی۔ تو میں سمجھتی ہوں، میں بالکل وہ بات نہیں کروں گی، ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو ہمارے علماء کرام نے کی ہے،
تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اسکولز میں نیسسری کر دیجئے منتھلی ایک لیکچر ہونا چاہیے جس میں ہماری بچیاں اور ان کی مدرس، یا تو خالی ایک لیکچر ان کی مدرس کے لیے ہو، انوالو کریں، ہم ان کی مدرس کو اویئر کریں دونوں طرح کی ٹیچنگ میں، سوشلی بھی اور جو ہے اسلامک وے میں بھی، اور بچیوں کو اویئر کریں. بس تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ نے واقعی ٹو دی پوائنٹ اور بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، میرا خیال سب کو سمجھ آ رہی. بہت شکریہ آپ کا. پارلیمنٹیرینس بھی ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں، بی بی سلیمہ ہیں اور محترمہ نسرین بانو ہیں. ہم ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اسمبلی کے لوگوں سے بھی بات سنیں گے، اور میرے پاس محمود کمال افندی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل ہیں جی بی کے، ان کو بھی ہم بات سنیں گے. ہمارے پاس غلام حسین صاحب ایڈوکیٹ بھی موجود ہیں، آپ کو بھی سر ہم موقع دیں گے، سننا چاہیں گے آپ سے بھی. اور ایف پی اے پی کے ڈاکٹر فرید بے، ہاں ان کا بھی میرے پاس نام آیا ہوا ہے. پروفیسر امید جان حقانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میری بھی یہی سجش ہوگی، گزارش ہوگی کہ حضرات کسی ایک یا دو یا تین بھی اسکالرس کو باقاعدہ پریزنٹیشن کر دینے کا موقع دیں. ہمارے یہاں سینئر حضرات فدالی صاحب بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے یہاں کچھ ذمہ دار اداروں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. ہم نے کئی بار باقاعدہ ریسرچ کر کے 20-40 دن لگا کر ایسے موضوعات کو ڈسکس کیا ہے. یہ موضوعات اس طرح کی نشستوں کے حوالے سے نہیں ہے. بحث وقت گفتگو بہت لمبی احباب نے کی ہے، ریلم نے کی ہے، بہت سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے، تو میں اس کو تھوڑی سی جو ہے نا شگفتگی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. قرآن کریم کے اندر ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. قرآن کریم کے اندر دو ٹوک امر کا صیغہ کا استعمال ہوا ہے. امر کیا ہے؟ حکم کو کہتے ہیں، سب حضرات جانتے ہیں. تو یہاں تو شادیوں سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے. میں تو بس یہی کہوں گا شادیاں ہونی چاہیے، وہ بھی 2-2, 3-3, 4-4. اور بعض مفسرین نے اور بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر آپ ان 4 خواتین میں انصاف کرنے سے ڈرتے ہیں تو ایک پہ گزارا کیجئے. میرے خیال میں آج کے زمانے کے اعتبار سے، تقاضائے وقت کے اعتبار سے یہ بات ضروری ہے کہ قرآن کے اس حکم کو بھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، آپ ان عورتوں سے شادی کرے جن کو آپ پسند کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں. آپ کے والدین نہیں، آپ کے بہن بھائی نہیں، آپ کا معاشرہ بھی نہیں، آپ کی فیملی بھی نہیں، یعنی آپ پسند کی شادی کرے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور کرو بھی 4 سے کرنے کا حکم کہتے ہیں. تو بس اسی شگفتگی کے ساتھ آپ سے میں آج کے اس موضوع پہ ڈاکٹر فضا کے جو ریکمنڈیشنز ہیں اسی کو سیکنڈ کروں گا. منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی، اس کی جو فیڈنگ یونٹس ہیں جہاں پہ ہمیں جو مسائل کا ہم نے سامنا کرنا ہے یا جن لوگوں نے اس کو فیس کرنا ہے، اس لیول پہ آپ اس پہ جی بی لیول کی گورنمنٹ کوئی سیمینارز کروائے، منسٹری کی طرف سے کوئی پروگرام طے ہو، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ جتنے تشریف رکھتے ہیں وہ بڑے مقتدر لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن جہاں پہ جن لوگوں کو سمجھانا ہے، جو ہمارے اینڈ یوزرز ہیں، ان کے لیے ٹریننگز کی انتہائی ضرورت ہے. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جی بی کے کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر یہ پروگرام کا انعقاد کرائے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. باقی اس سے لیجسلیشن کو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو پروگرامز ہیں اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اس پہ علماء نے جو سجیسٹ کیا ہے مزید کانفرنسز ہونی چاہیے اور اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ جناب پروفیسر بلال صاحب. یہ بیسیکلی یہ آپ جی ڈی کا ہی فنکشن ہے، ہم لوگ تو صرف ویسے ہی آئے ہیں تھوڑے سے لوگ، اگر آپ ٹھیک ہو گیا برداشت کریں تو. ہم لوگ تو صرف سپورٹر ہیں. بیسیکلی یہ لیڈ پہ اکرام اللہ بیگ صاحب آپ کے بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹریئن بیٹھے ہیں، علماء بھی سارے آپ کے ہیں، تو ہم تھوڑے سے 2-4 لوگ آئے ہیں. میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. ہمارا ادارہ جو ہے فیملی رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان، ملک اس کنٹری میں 1953 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور ون آف دی پائنیئر انسٹیٹیوشن آف دس یہ ادارہ ہے جو کہ اس ان ڈائریکشن پہ کام کر رہا ہے، جس کی یہاں پہ کنسلٹیٹیو میٹنگ ہو رہی ہے. تو ہمارے جو پیرامیٹرز اور انڈیکیٹرز ہیں اس میں ارلی میرج کا پہلے سے کام ہو رہا ہے، جس کے اندر ہمارا جو ہے فرسٹ ریفرل ہاسپٹل یہاں پہ گلگت میں فیملی ہیلتھ ہاسپٹل کام کر رہا ہے.
9 فیملی ہیلتھ کلینکس کام کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ایکسٹینشن پروگرامس ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا یوتھ ایکسیس یونیورسل ایکسیس نمبر ہے، جس میں آن لائن کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جو کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں کہ ٹین ایجر پریگنینسی، ارلی میرج اور تمام چیزیں. لیکن یہ چونکہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے اور میں زیادہ آپ کا ٹائم بھی نہیں لوں گا، لیکن جو اسکیل آف پرابلم ہے وہ ضرور میں ڈسکس کروں گا. یہاں پہ جو علماء نے جو باتیں کی وہ سب کے لیے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں، اور ان کنسلٹیٹیو میٹنگ سے آگے جا کے کوئی ظاہر ہے کوئی جو بھی ریزلٹس اور کنکلوژنز آ جائیں گی، اس کو پھر ایکٹ کی شکل میں آپ جو ہے اسمبلی سے جو بل کی شکل میں آئے گا یا ایکٹ میں آئے گا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں کچھ گزارشات کروں گا کہ جو اسکیل آف پرابلم ہے یہاں پہ، جو ریلیجیس جو ایشوز ہیں وہ تو سارے ڈسکس ہوئے، لیکن اس وقت جو ورلڈ وائڈ جو ہے، جیسے ابھی دیکھیں تو جو ابھی ایوریج جو اسٹیٹکس آئے ہیں، اس جو فریش اسٹیٹکس ہے اس میں یہ ہے کہ WHO کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 208 ملین پریگننسیز ہو گئیں ورلڈ وائڈ، اور اس میں ہاف آف دی پریگننسیز جو تھی وہ ان انٹینڈیڈ پریگننسیز تھی. اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے 208 ملین میں تقریباً ہاف آف دی پاپولیشن جو تھی وہ they were not ready for the pregnancy. اور اس میں سے بھی جو ہاف پریگننسی جو ہو گئیں، اس میں سے 41% جو پریگننسی تھی وہ ٹین ایجر پریگننسی تھی، اور جس میں جو ایجز ہیں وہ 16 سے لے کے 19 ایئرس کی اس میں فال کرتی ہیں. اور آؤٹ کم کیا ہے اس میں انکریز مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹی، فیٹر مورٹیلٹی. ظاہر ہے ایک خاتون ہے، ہم تو بات کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، لیکن آیا اس خاتون میں یا اس بچے میں اس کو فزیکلی، مورلی، سوشلی اور جو ہے نا سائیکالوجیکلی اس کو سسٹین کرنے کی اس میں پاور ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، اور انسانی زندگی کے ساتھ انسانی ہیلتھ کا مسئلہ ہے. اس جو ارلی میرج ہے اس کو ہم جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد کے زمرے میں لیتے ہیں. اسی لیے ہم سے پہلے دنیا نے اس پہ بہت ساری بحث ہو چکی ہے. آپ دیکھیں اقوام متحدہ کے جتنے قوانین بنتے ہیں ان میں اسلامک ممالک کے جو ہیں ریپریزنٹیٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہو یا جتنے کنونشنس ہیں ان میں ہمارا ووٹ شامل ہوتا ہے. ایون پاکستان کا وہاں نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ابھی میں دیکھ رہا تھا گوگل میں کہ بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ ان قوانین کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. 18 ایئرس سے کم ایج کی شادی پر پابندی ہے. خود ہمارے ملک کے اندر 1929 میں پاکستان بننے سے پہلے جو قانون بنا تھا یہ کم عمری کی شادی روکنے کے لیے، اس میں محمد علی جناح ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان کا بہت اہم رول تھا. خود اچھے مسلمان بھی تھے اور ہمارے لیڈر بھی تھے. یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ دیکھیں 1961 میں اور اس کے بعد جتنے قوانین بنے ان کے ساتھ چھیڑا نہیں کیا. ریسنٹلی سینٹ آف پاکستان نے بھی اس قانون کو پاس کیا. جی بی کے اندر مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایک ایکٹ ٹیبل ہوا تھا اسمبلی کے اندر. ایک ممبر اسمبلی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اس کے بعد اس کو ڈیفر کیا گیا، اس پہ زیادہ بحث نہیں ہوئی. میرے خیال سے ان کی اورینٹیشن کی ضرورت تھی، سمجھانے کی ضرورت تھی کہ اس کا انسانی صحت کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے، معاشرے کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے، آنے والی جنریشن کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. یہ جب اویئرنیس بڑھ جائے گی تو لوگ خود بخود تیار ہوں گے. اب سندھ میں جو جس طرح مجھ سے پہلے بات ہو گئی، سندھ میں جیسے قانون بنا ہے وہاں بھی مسلمان ہے الحمدللہ. پاکستان کا قانون موجود ہے ہمارا نیشنل اسمبلی کا. اب صرف جی بی میں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. اور علماء نے اس کے اوپر بہت پہلے، ہم سے 100 سال پہلے اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں. تو میرے خیال سے وہاں سے ہمیں سیکھ کے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے.